ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زور سے ذرا سلام بولے پیچھے سے۔ ایک دفعہ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد فی اول کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی آخر کلامنا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ بات، بچوں کا شور بہت ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں، بچے پہلے شور مچا لیں اچھے سے، وہ خاموش ہو جائیں، پھر میں شروع کروں۔ بھئی عزیز بچوں، تھوڑی دیر تک کے لیے آپ خاموش رہیں۔ نہایت ہی زیادہ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، سب سے محترم مخلوق، سب سے مکرم مشرف مخلوق اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا عجب نظام ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بالکل جاہل پیدا کیا ہے، ہم کچھ جانتے نہیں تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، وہ اڑنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، رینگنے والے ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، اللہ نے انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات کو بنایا ہے وہ سب عالم پیدا ہوتی ہیں، پیدائشی طور پر وہ عالم ہوتی ہیں، مفتی ہوتی ہیں، انجینئر ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہوتی ہیں، ساری مخلوقات۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں: ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ اللہ ہے جس نے مخلوقات کو بنایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور طرز انہیں بتا دیا ہے۔ ایک چونٹی کتنی حقیر مخلوق ہے، کتنا حقیر کیڑا ہے، 20 کروڑ چونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کر اگر تولا جائے تو ٹوٹل 10 گرام بنتا ہے۔ ایک چونٹی اتنا حقیر کیڑا، اس کو 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نظر نہیں آتا، سائنس کہتی ہے 1 سینٹی میٹر سے زیادہ چونٹی کو نظر نہیں آتا، لیکن اگر دور کہیں اگر شہد یا کوئی شیرینی گری ہو تو برابر وہاں تک پہنچ جاتی ہے، حالانکہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسے اپنی خوراک کا پتہ ہے، اسے راستہ بنانا پتہ ہے۔ ہمارے ہاں سڑکوں پر بڑے بڑے ٹریفک سگنل ہوتے ہیں، ٹریفک حوالدار ہوتے ہیں، اس کے باوجود دائیں بائیں شور شرابہ ہوتا ہے، گاڑیوں کا ہجوم ہوتا ہے،
اور بے ہنگم راستے ہوتے ہیں، چوٹیاں قطار در قطار جا رہی ہوتی ہیں، لائن سے جا رہی ہوتی ہیں، دائیں بائیں نہیں ہوتی ہیں۔ انہیں کون سکھاتا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ ایک چوزا انڈے کے اندر ہوتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے اپنے آپ وہ دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، اسے کہیں پڑھنے نہیں جانا ہوتا، اسے ماں باپ نہیں سکھاتے، وہ دانہ ہی چگتا ہے، وہ کنکر ہی نہیں چگتا۔ تھوڑا آگے گیا، اگر بلی نظر آئی وہ فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آئے گا، اسے کس نے بتایا تیرا دشمن ہے؟ بلی کو دیکھتے ہی اس کے اندر وہ سسٹم سافٹ ویئر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا دشمن ہے، فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آئے گا۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے یہ سارا نظام بتایا ہے، چلایا ہے۔ اگر چیل کو دیکھے گا فوراً بھاگ کے آئے گا، اسے پتا ہے میرا دشمن ہے، مجھے کھا جائے گا، وہ چوزا فوراً بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آ ہی جائے گا۔ تو اس طرح سے ہر مخلوقات ہیں جو اپنی ضرورت کا علم جانتی ہیں کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، پھر پلس مقصد کا علم بھی جانتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کے لیے کبریائی عظمت کا گن گاتی رہتی ہے۔ بلبل اپنی آواز میں، کوئل اپنی کوک میں، اور درندے چرند پرند اپنی اپنی نغموں میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہم نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ میں ایک ٹیکنیکلی بات کروں، اگر کسی انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو اور وہ کچھ سنے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، وہ بول نہیں سکتا، وہ بہرا ہوگا، وہ سن بھی نہیں سکتا۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے باہر سے علم لینا پڑتا ہے۔ جو باہر سے آئے گا وہ دیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا، سیکھے گا۔ اب باہر اللہ نے دونوں علم رکھے ہیں، صحیح علم بھی رکھا ہے اور غلط علم بھی رکھا ہے۔ ایک طرف شیطان والا علم ہے جو سراسر دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، اور ایک طرف رحمان والا علم ہے جس کے ترجمان انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا فرمایا ہے، اور انبیاء والا علم جو ہوتا ہے وہ کتابوں کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ اللہ نبیوں کو علم دیتے ہیں تو انبیاء اللہ والے علم کو امت میں اور قوموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اللہ کا علم تو علم ذاتی ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو، ہر اگلا پچھلا، اجالا اندھیرا، مجمع تنہائی، ماضی حال مستقبل سب برابر اللہ کے سامنے۔ اب اللہ نے ہم جاہل انسانوں کو ہدایت اور صحیح راستہ بتلانے کے لیے اور منزل تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے علم سے انبیاء کو علم عطا فرما کر انہیں راہبر بنایا ہے ہر زمانے میں، کہ آپ رہبری کریں امت کی، کہ امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے لے جانا ہے۔ اور اللہ کو پتا ہے، اللہ تو سارا کچھ جانتے ہیں۔ ہم نہیں تھے جب بھی اللہ، ہم ہیں تب بھی اللہ، ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ۔ کو ہماری تو کہانی کہیں سے شروع ہوئی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم کہیں بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک نظام چلا، اللہ نے نظام چلایا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ایک خاص مرحلے سے گزار کر، نکاح کے ذریعے سے خاص مرحلے سے گزار کر، ماں کے رحم میں قرار دے کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، اور پھر اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میری مخلوق ہو، تمہارے ذمے میری بندگی کرنا ہے، میں جو چاہوں تم سے کہلواؤں کرواؤں، تم میرے بندے ہو، میری مخلوق ہو، ہمارے ذمے ہے ہم اللہ کی بندگی کریں، ایک دانہ بھی وہ نہ دے، ہمارے ذمے ہے، اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے اپنے علم سے علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کا علم تو علم ازلی ہے، علم کامل ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، کوئی زور سے بولے یا آہستہ سے بولے یا بولے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔
سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. اگر کوئی بولے ہی نہیں، ہونٹوں کو سیلے، دل کے اندر کچھ خیالات بھی اگر اٹھتے ہو نا تو بھی اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جان رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ کیا رہا ہے. چلے روایت یاد آ گئی، آپ حضرات کو سناتا ہوا چلو. دل کی بات اللہ کیسے جانتے ہیں، اس پر ایک روایت یاد آئی. ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے اور آ کر کے شکایت کیا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسوں میں سے خرچ کر دیتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. بیٹے نے اپنے ابا کی شکایت کی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی بلواؤ. تو ایک صحابی کے بلانے کے لیے، او فلاں صاحب اللہ کے رسول نے آپ کو یاد فرمایا ہے. تو صحابی نے ایک دم سے اچنبے میں کہا کہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی بلایا نہیں، کچھ خاص بات پیش آئی ہے؟ ایک دم سے اچانک بلا لیا. تو کہا کچھ میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے تعلق سے کچھ شکایت کی ہے. کہا میرے بیٹے نے شکایت کی ہے؟ کہا جی آپ کے بیٹے نے شکایت. کیا شکایت کی ہے؟ کہا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ اس کے پیسوں میں سے خرچ کر دیتے ہیں، اس سے پوچھتے نہیں. باپ بیٹے کے پیسے میں سے، دیکھو مسئلے کے اعتبار سے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر باپ الگ کماتا ہے یا بیٹا الگ کماتا ہے تو باپ کو شرعاً مسئلے کے اعتبار سے پوچھنا چاہیے، اخلاقاً نہیں. اخلاقاً تو باپ ہے. چلو میں ضمناً بات کرتا ہوا چلوں، باپ کا جنازہ تو بعد میں اٹھتا ہے. جس نے اپنے باپ کا باپ پناہ مار دیا، سمجھ لو اس نے زندگی میں جنازہ پڑھ لیا. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. باپ کو باپ بنا کے رکھیں، ہمیشہ وہ باپ ہے، وہ جو چاہے کہے، جب چاہے کہے. ہم اگر باپ ہو جائیں اپنی ہماری، اور تب بھی اپنے ابا کو ابا بنا کے رکھیں. وہ چاہے تو مار بھی سکتا ہے، ایسا اپنے درمیان ماحول بنا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچہ بنا کے رکھیں. مفتی ہوں گا میں کہیں اور کا، قاضی ہوں گا کہیں اور کا، امام ہوں گا کہیں اور کا، ڈاکٹر، لیکن اپنے ابا کے سامنے تو بچہ ہوں نا میں. تو باپ کو باپ بنا کے رکھیں. تو صحابی نے کہا اچھا میرے بیٹے نے شکایت کی ہے. تو انہیں درد سے اپنی ایسی داڑھی کو پکڑ لیا اور بہت گہرے صدمے میں چلے گئے. چلو چلتے ہیں. دل ہی دل میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، کچھ شعر پڑھے. اچھا عرب تو شعر و شاعری کے دل دادا تھے، بات بات میں شعر پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی آئے بیٹھے تھے. جبرائیل پہلے ہی آئے بیٹھے تھے. جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان باپ بیٹوں کا فیصلہ تو بعد میں کرنا، پہلے اس باپ سے کہو وہ اشعار سنائے جو اس نے ابھی ابھی دل میں کہے ہیں، وہ شعر سنائے جو اس نے دل میں کہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا او بھائی تم باپ بیٹوں کی تو بات سنی جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں تم نے ابھی ابھی دل میں کچھ کہا ہے جو تمہارے کانوں نے نہیں سنا، لیکن رب نے آسمانوں پر عرشوں پر سن لیا ہے. اللہ کہتا ہے پہلے وہ شعر سناؤ، بعد میں تمہارا مسئلہ سنا جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، جبرائیل پر ایمان لایا. اللہ ہے کہ ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، میرے ہونٹ بھی نہیں ہلے، وہ دل کے اندر ہی خیالات کی دنیا میں چند الفاظ آئے اٹھے اور وہیں کے وہیں دب گئے. خیالات کی دنیا ہے، الفاظ کا تانا بانا بھی نہیں بھولا، خیالات کی شکل میں آئے اور دب گئے. تو کہا نہیں اللہ نے کہا پہلے شعر سنو. تو انہوں نے وہ اشعار سنائے. میں نے تو بس یوں کہا تھا یا رسول اللہ غدوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنهل واذا ضاقتك بالسم ليله بسكنك الا ساحرا اتململ كاني انا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف الرضا نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي الي مدى ما فيك قلت أؤمل جعلت جزائي غلظة فضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل. یہ لمبے اشعار ہیں، آپ تو سمجھیں گے نہیں عربی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ان اشعار میں اتنا درد ہے، اتنا درد ہے، شاید کوئی عربی نہیں بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوگا. آج تک ان اشعار کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا، اتنا درد ہے اس کے اندر. بہت درد بھرے اشعار ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ترجمہ کرنے کی. اس شعر کا جو پہلا مصرع تھا، بیٹا تجھے پتہ ہے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا.
ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا بیٹا، تیرے لیے جینا شروع کیا، جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، تجھے کھلانے کے لیے دن بھر بھوکا رہا، تجھے مسکراتا دیکھنے کے لیے میں نے اپنی خوشیوں کا سودا کر دیا، تجھے خوشحال دیکھنے کے لیے اپنے مالک کی گالیاں سنتا تھا، جو ملازم ہوتے ہیں نا وہ گالیاں سنتے ہیں، تجھے ٹھنڈی چھاؤ دینے کے لیے میں پہاڑوں سے ٹکر مارتا رہا، تجھے سردی سے بچانے کے لیے میں سردی سے میں لڑتا رہا، تجھے ترنے والا کھلانے کے لیے سوکھی روٹی کھائی بیٹا، پیٹ پر بہت درد ہے ان اشعار میں آج تک کبھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، تعبیرات اتنی وسیع ہیں کہ یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بیٹا تو خوش رہے، تیرے لیے ہم نے اپنے سینے کو قبرستان بنا دیا، اپنی خوشیوں کو وہیں دفن کر دیا تیری خوشی کے خاطر۔ اگر تجھے خدا نہ خواستہ کبھی کھانسی آ جاتی، کھانسی، تیری طبیعت خراب ہو جاتی، ساری رات ہم ماں باپ تیرے سرہانے بیٹھے رہتے۔ دیکھو شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بیماری ہمیں پتہ نہیں کون سی بدگمانی میں ڈال دیتی، ہوتا نہیں ایسا؟ بدگمانی، محبت اتنی زیادہ ہوتی کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہمیں موت تک لے جاتی، کہیں بچے کو زیادہ کچھ نہ ہو جائے، کہیں زیادہ کچھ، ارے آٹو بلاؤ، رکشہ بلاؤ، گاڑی بلاؤ، ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر دکھاؤ، ارے بچے کو کچھ ہونا جائے، ارے مولانا صاحب سے دعا کراؤ، ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کر تیری لمبی عمر کی دعائیں کرتے بیٹا۔ یعنی اچھا بیٹا ایک دن ایسا نہیں ہوا، ایک دن نہیں بیٹا، ساری زندگی ایسی گزری ہے، اور ایک رات ایسی نہیں بیٹا، ساری راتیں زندگی بھر 50-60 سال بیٹا تیری نوکری ایسے ہی کی ہے، تجھے صحت مند بنانے کے لیے اپنی ساری طاقت نچوڑ کر تیرے اندر ڈال دیا، اپنی ہڈیوں کا گودا تیرے اندر ڈال دیا، اپنی جسم کا سارا رس نچوڑ کر تیرے اندر ڈال دیا، اپنے آپ کو ہم سوکھ گئے، تیرے اندر رنگ آ گیا، ہم جھکتے چلے گئے تو تناور ہوتا چلا گیا، ہم تو سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے تو تناور درخت اور سرسبز شاداب درخت کی طرح ہو گیا۔ تیری انگلی پکڑ کے چلے بیٹا، تجھے سینے پر بٹھایا ہے، تجھے کندھوں پر بٹھایا ہے، تجھے سر پہ بٹھایا ہے بیٹا، پلکوں پر بٹھایا ہے۔ دیکھو اس میں ایسے باپ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھایا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا۔ اور بیٹا ایک دن ایسا نہیں، ساری زندگی ایسا رہا، تجھے انگلی پکڑ کر چلا، یہ سوچ کر آج میں تیری انگلی پکڑ کر چلتا ہوں، کل تو میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک دن نہیں بیٹا، ساری زندگی ایسے ہی تیرے لیے گزار دی۔ آج میں نے تجھے بیٹا کیا کہہ دیا، تیرے جیب میں سے کچھ پیسے کیا نکال لیے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو حساب کتاب پر آ گیا۔ اتنے درد بھرے اشعار تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آسمان سے اتر تھی، آپ ہچکیوں مار کر رونے لگے تھے۔ آپ نے اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا، دھکا دے کر نکل جائے یہاں سے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، باپ کی شکایت کرنے آیا ہے۔ تو دیکھو بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو دل کی تختیوں کو بھی پڑھتا ہے، دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس صحابی کی بات کو اللہ نے کیسا سنا، اس وقت یہ رات کا اندھیرا ہے، کتنی چونٹیاں، کتنی کیڑے مکوڑے، کتنے ایسے ہیں جو جنگلوں میں ہیں، خس و خاشاک میں ہیں، ساری چیزوں پر اللہ کی نظر ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کامیابی کا مفہوم اللہ نے دیا ہے۔ کامیابی کا مفہوم ہے جہنم سے بچا لیے جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچا لیا جانا، جنت میں داخل کر دیا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا ہیڈک ہے، سر کا درد ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اس کے لیے ضرورت تھی تو
اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بطور راہبر، اور ایک نہیں بھیجا، دو نہیں بھیجا، تین نہیں بھیجا، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے۔ یہ مسئلہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ایک ہی نبی آتے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلایا، اور آخر بات آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر نبی نے آ کر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہر قوم قبیلے میں اللہ نے انتظام فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ارے اللہ کے بندو مان لو اللہ کی بات، پہچان لو اللہ کو، اللہ ہمارا رب ہے، معبود ہے، مسجود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ لیکن جیسے ہم انسان آج ہیں، ایسے ہم سے پہلے بھی انسان رہے ہیں، جن کے سامنے سوائے کھانے پینے، موج میلہ، مستی، بیاہ شادی، بچے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی آ کر کے حکمت سے، پیار سے، بڑی خوشامدی کر کے سمجھاتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو۔ کیسا مانو، کیسا پہچانو؟ جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی اتنی آ جائے کہ اللہ جب جس کام کا حکم دے ہم کریں، اور اللہ جب کسی کام سے روکے تو ہم رک جائیں۔ اللہ ایسا چاہتے ہیں، اللہ کی بڑائی ایسی ہمارے دل کے اندر آئے، اور اللہ نے اپنی قدرت، اپنی عظمت کو بار بار قرآن میں سمجھایا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا زمین آسمان میں نے نہیں؟ چلو تم بتاؤ، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ ہے کوئی آسمانوں کا بنانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا بچھانے والا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ ہے کوئی رب کے سوا جو دریاؤں کو چلا دے، پہاڑ کو گاڑ دے؟ امن یبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله؟ ہے کوئی رب کے سوا جو رزق کے خزانے اتار دے؟ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، کئی انداز میں اللہ نے سمجھایا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء؟ اللہ رات کو کھڑا کر دے، رات رہے، دن نہ آنے دے، ہے کوئی مالک ہے کوئی ایسی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی؟ ہے کوئی رب کے سوا جو رات کو دن سے بدل دے؟ کوئی نہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ دن کو کھڑا کر دے، رات نہ آنے دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ یہ چیلنج، یہ انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، یہ چیلنج بھرا انداز اللہ کا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، آسمانوں کو میں نے روکا ہوا ہے، زمین کو ہلنے سے میں نے روکا ہوا ہے، ولئن زالتا، اگر آسمان گرنے لگے اور زمین ہلنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدی، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ زمین میں زلزلہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور ایک وقت آئے گا بہت بڑا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ آنے والا ہے، وہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زلزلہ آئے، قیامت آئے، ہوش و حواس میں، عقل مندی میں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو مان لیں۔ کیسا اللہ کو مانیں؟ نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، داڑیاں کٹ کر کے، حرام کاروبار کر کے، بدنظری کر کے، زنا کر کے؟ نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائیں، پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تو جو چاہے ہم سے کہے ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے آزادی رکھی ہے، موت کے بعد جنت ہے، ہمیشہ کے مزے ہیں، پھر کوئی پابندی نہیں، پھر ایک سبحان اللہ بھی بطور بندگی اللہ نہیں کہلوائیں گے، پھر مزے کی زندگی ہے، جیسی مرضی چاہو رہو۔ تو ایک بہت بڑا فلسفہ تھا، ایک بہت بڑی محنت تھی، بہت بڑا مضمون تھا، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، ذمہ لگایا کہ آپ جا کر کے قوم کو سمجھائیں، امت کو سمجھائیں۔ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ہر زمانے میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بات کو مان لیتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مان لو۔
وہ کامیاب ہوتے ہیں، بھلے دکھائی نہیں دیتا۔ اور ہر زمانے میں انکار کرنے والے لوگ بھی رہتے ہیں جو نہیں مانتے، وہ ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس زمانے میں بھی ہیں۔ جب نبی کوئی بات پیش کریں، اللہ کی بات پیش کریں تو تذبذب میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کرنا چاہیے نہیں کرنا، ارے جانے تو یہ سب ایسے ہی ہے، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ سب بکواس ہے، بیکار کی باتیں ہیں، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، سب بکواس ہے، یہ نبیوں کی من گھڑت باتیں ہیں، اور اس زمانے میں یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ جب کوئی عالم کوئی مفتی ممبر سے بیان کرے تو لوگوں کو لگتا ہے اپنی ذات کے لیے بیان کر رہا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ اللہ والا علم بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، لیکن قوم ہے کہ نہیں مانتی، ارے جانے دو، چھوڑو۔ اچھا پھر تھوڑا تھوڑا مانتے بھی ہیں، جو طبقہ نہیں مانتا، جو ایمان والا نہیں وہ تو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ پھر جو مانتا ہے اس میں دو طبقے ہیں، ایک ہے جو تھوڑا زیادہ مان لیتا ہے، اور ایک ہے جو تھوڑا مانتا ہے نہیں مانتا، مانتا بھی ہے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، یا رمضان آیا تو پڑھتے ہیں، یعنی تھوڑا مانتے ہیں تھوڑا نہیں مانتے۔ چندہ دینے کی باری آئی تو 10 روپے دے بھی دیتے، 1 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ، اور مسجد میں چندہ دینا ہو، 1000 لوگ ہیں لیکن مسجد نہیں بن پاتی، اور ہر بندے کا 1 کروڑ کا اپنا فلیٹ ہوتا ہے۔ مسجد میں میں نہیں کہتا نہیں دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دیتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا خلاصہ کرتا ہوا چلو، پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھوڑا والا کیا مسئلہ ہے، اس کو میں خلاصہ کر دوں آسانی کے لیے آپ لوگوں کے لیے۔ پورا اس لیے نہیں کرتے کہ پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں حساب کتاب کے بعد جنت میں جانا ہوگا یا نہیں۔ اگر پورا لگا دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اور اپنے جذبات اور اپنے جو ارادے عزائم کے سب قربان کر دیا، تو پتہ نہیں یہ مولویوں کی باتوں کے چکر میں آ کے دنیا کے مزے چھوڑ جائیں گے۔ لہٰذا پورا مطلب تھوڑا موڑا دے دو۔ رزق بندہ تھوڑی چیز پر لیتا ہے، تھوڑے مال پر، زیادہ پر رزق نہیں لیتا۔ ہم رزق پیٹ نہیں کرتے بھائی، ہم تھوڑا کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ تھوڑا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا کیوں کر لیتے ہیں بھائی؟ یہ 10 روپیہ چندہ کیوں دے دیا؟ جماعت میں 3 دن کیوں چلے گئے؟ کچھ لوگوں نے داڑھی رکھا، کچھ لوگوں نے نہیں رکھا۔ یہ تھوڑا کیوں ہے؟ تو تھوڑا اس لیے کہ کہیں صحیح میں یہ مولویوں کی بات ثابت نہ ہو جائے۔ یہ جو مفتی صاحب لوگ چلاتے رہتے ہیں، کہیں صحیح میں آخرت تو ٹھکائی ہو جائے گی طبیعت کی۔ اگر صحیح میں آخرت ہو گئی اور صحیح میں اللہ نے کھڑا کر دیا، جیسے یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بول کر، تو طبیعت سے ٹھکائی ہو جائے گی۔ تو تھوڑا موڑا سیف سائڈ ایک انویسٹمنٹ کر کے رکھے رہو۔ اگر آخرت ہو گئی تو چلو تھوڑا موڑا ہم نے بچا کے رکھا ہو۔ تو بیچ کا معاملہ ہے۔ صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا، صحابہ کے یہاں 100% اللہ کے راستے میں پوری جان، پورا مال، پورا وقت، پورا سرمایہ، پوری صلاحیت، پورے سب کچھ یا رسول اللہ آپ کا، آپ جو چاہیں ہم سے کروا لیں۔ جان دینے کی باری آئی دے دیں گے یا رسول اللہ، لینے کی باری آئی لے لیں گے یا رسول اللہ، دریاؤں میں آگ لگا دیں گے یا رسول اللہ۔ ہم نے آپ کو رسول مانا ہے بھائی، جیسے ہم مانتے ہیں وہ بھی تو مانتے تھے۔ صحابہ بھی رسول کو رسول، ہم بھی رسول کو رسول مانتے ہیں۔ ایک ان کا ماننا تھا اپنے باپ کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ہمارا ماننا ہے وستورا چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے کون سا رسول مانا ہے، کون سا نبی مانا ہے؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں، رسول اللہ نے بتلایا ویسا ماننا پڑے گا، اپنی مرضی والا نہیں، اپنی مرضی کو دفن کرنا پڑے گا۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، یہ 12 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 12 دن کے پروگرام نہیں ہے، جلسے جلوس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پورا سنت میں، سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال دیں، جیسے صحابہ نے ڈھالا تھا، سودا کر لیا تھا، ایگریمنٹ کر لیا، یا رسول اللہ اس کے بدلے جنت ملے گی، ضرور ملے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، سالم من شئتا حارم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا، پھر آپ ہم سے جو چاہے کروا لیں، جو چاہے کروا لیں۔ ایک روایت مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے بڑی محبت ہو گئی ہے، میں روایت بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ 2-4 مہینے پہلے قربانی سے پہلے میرے سامنے بات آئی تھی۔
ٹاپ 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی. تو یہ جو ابو عبیدہ بن جراح ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا امین هذه الامہ، میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح. یعنی جو بات کہی جائے وہ پوری کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، مجھے اتنا پیار ہو گیا ان سے، قربانی کے موقع پر میں نے کئی قربانیاں کروائی نفلی. ہر زمانے میں ہم صحابہ کرام کے نام کی کرواتے تھے، خلفائے راشدین کے، ازواج مطہرات کے، اہل بیت کے. ٹاپک پہ تو موضوع ایسا چھڑ گیا. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعد خلقہ الا ابا عبیدہ. تم میں سے ایک ابو عبیدہ ایسا شخص ہے جس کے اندر بعض صفات ایسی ہیں، کوالٹیاں، خوبیاں ایسی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اندر بھی. کتنی بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، چاہے تسلی کے لیے ہو، بہت بڑی بات ہو گئی. فرمایا تھا میری امت کا امین ہے. جنگ بدر جب ہوئی تھی، بدر کا مارکا قائم ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا گلا کاٹا تھا. سامنے سگے تھے ابو بکر، حضرت عبداللہ، یہ سامنے چچا، بھانجا، بھتیجا، ماموں، بھانجا، باپ، بیٹا، داماد، سسر، ان کے سامنے ان کے ابا تھے عبداللہ بن جراح. تو لوگوں نے کہا یار تمہیں ترس نہیں آیا، اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا؟ کہا نہیں، میں نے نبی کا دشمن مارا تھا، اپنے باپ کو نہیں مارا تھا. بہت بڑی بات ہو گئی. یعنی اس درجے محبت میں رسول اللہ کی وہاں تک جانا ہے. چلو میں مثال عرض کروں تھوڑی، پتہ نہیں مجھے لوگ پاگل کہیں، جو بھی آپ سے میں عرض کروں، میری نگاہ آپ پر گئی. اگر رسول اللہ براہ راست کہتے کہ داڑھی نہیں کاٹنا ہے تو کاٹو گے؟ نہیں کاٹو گے نا. رسول اللہ کہے ماں کا گلا کاٹ کے لے کے آؤ تو کاٹو گے؟ کاٹ دیں گے بھائی. اللہ نے کہا اچھا اپنی مرضی سے نہیں کہتے رسول اللہ، حالانکہ صحابہ سے کہلوایا ہے جا کے ماں کا گلا کاٹ. رسول اللہ گلا کٹوانے نہیں آئے. یہ تو ایک مثال تھی، محبت کتنی ہے ذرا دیکھنا ہے. امتحان تھا محبت کا. خیر بہرحال اندھیروں میں دنیا تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، گمنام اندھیرے تھے. ان اندھیروں میں اللہ نے ایک نور کا انتظام کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ربیع الاول کا مہینہ آیا، خزاں ہی خزاں تھی، گپ اندھیرے تھے، بت پرستی تھی، شرک تھا. ربیع الاول کا مہینہ اللہ نے منتخب فرمایا. تاریخ میں اختلاف 4 کا ہے، 8 کا ہے، 9 کا ہے، 11 کا ہے، 12 کا بھی قول ہے. ہم 12 مان لیتے ہیں، جمہور 12 کی طرف گئے ہیں. 12 ربیع الاول آئی. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا ولادت کا وقت آیا. اماں آمنہ فرماتی ہیں جتنا دنوں آپ میرے پیٹ میں رہے کبھی مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، کبھی مجھے سر کا درد نہیں ہوا، کبھی مجھے چکر نہیں آیا. میں اگر پانی لینے جاتی کنویں پر تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا. میں اگر کہیں راستہ چلتی تو بادل میرا سایہ کرتے. یہ اماں آمنہ فرماتی ہیں. اور جو وقت تھا ولادت کا 12 ربیع الاول کا دن تھا. دادا عبد المطلب بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی رہ جائے گی. حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے والد جوانی میں فوت کر گئے تھے. بیٹا میرے آمنہ کو لڑکا دینا. دادا کو بھی نہیں خبر کائنات کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک اللہ نے پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی پیدا کیے. اس دادا کی دعا کو قبول کیا. پوری دنیا میں لڑکے ہی لڑکے. اچھا آمنہ کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. شفا بنت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہاں لیڈی ڈاکٹر کا کام کر رہی تھی، دایا کا کام کر رہی تھی. بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، بہت ساری غلاظتیں اندر ہوتی ہیں. جب بچہ باہر آتا ہے تو غلاظتیں، ناپاکیاں بھی باہر آتی ہیں. ایک نیچرل سسٹم ہے، پروسیس ہے. اس نظام سے ہی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے بڑے بڑے انبیاء کو، پیغمبر کو، رسولوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، ہم کو اور آپ کو. کوئی دوسرا راستہ نہیں، اسی راستے سے آنا ہے اور موت کے راستے سے جانا ہے. تو رسول اللہ بھی پیدا ہوئے تھے انہی راستے سے آئے تھے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو عجیب معجزہ، عجیب انداز. آپ دنیا میں تشریف لائے، پہلے روشنی آ گئی کمرے میں. آپ دنیا میں تشریف لائے، خوشبو ہی خوشبو سارے کمرے میں. تو دایا بھی حیران. اس سے پہلے اس دایا نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے اور روشنی بھی آ گئی.
تو جب بچے کو ہاتھ میں لیا تو اور دیکھ کر کے آنکھیں پھٹی رہ گئی. ارے یہ کیسا بچہ؟ پہلے ہی سے آنت اور ناف کٹا ہوا تھا بچے کا. حالانکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنت اور ناف کو باہر کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے مقطوع سرہ، پہلے ہی سے کٹا ہوا. ہمارے نبی پیدا ہوئے مختوناً، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، باہر ختنہ نہیں کرنا پڑا. بچوں کا باہر ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے جسم پر گندگی کا ایک ذرہ نہیں، نام و نشان نہیں، پاک صاف ستھرے پیدا ہوئے. تو دایا بھی حیران، آمنہ یہ کیسا لڑکا ہے؟ تو اماں آمنہ نے گود میں لیا. ارے ماشاءاللہ کیا خوبصورت، نور ہی نور. دیکھیے ہر ماں کے نزدیک اس کا بیٹا تو خوبصورت ہوتا ہی ہوتا ہے. تو امّ آمنہ کی خوشی کی انتہا نہیں. اتنے میں اچانک کیا ہوا، چھت پھٹی اور غبار اندر آیا. نہیں کوہرا آتا ہے سردیوں میں، دھند اندر آ جاتی ہے، فوگ جسے کہتے ہیں. دھند اندر اتنی زیادہ دھند آ گئی کہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور غیب سے آواز آ رہی تھی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته وآتوه خلق آدم ومعرفة الشيس وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وشدة موسى وجهاد يوشع ووقار إلياس وطاعن يونس وزهد عيسى وأغمسه في أخلاق النبيين. غیب سے آواز آ رہی ہے، آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، پارسائی، پاکدامنی دو. وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. 1.25 لاکھ انبیاء کی اخلاق اس بچے کو ابھی دے دو. 1.25 لاکھ انبیاء کو الگ الگ مرحلوں میں جو اللہ نے دیا، وہ ایک ہی ذات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی دے دیا. اور زندگی کا 63 سال کا سفر ابھی باقی ہے، ابھی پرواز باقی ہے، اور اللہ نے ابھی سب کچھ دے دیا. تو اماں آمنہ انتہائی خوش، ہاں بیٹا ہے، نورانی بیٹا ہے. اچھا پھر اندر ہی اندر دل کے خانے میں اداسی بھی تھی. خوشی تو بے انتہا ہے، لیکن اداسی بھی کسی ایک بات کو لے کر کے تھی. خوشی اس بات کی ہے کہ اتنا خوبصورت، اتنا ہونہار بچہ آیا. اور اداسی کس بات کی ہے؟ اداسی اس بات کی ہے کاش اس کے ابا ہوتے. یہ ایک نیچرل ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ بچے کے ابا ہوں. تو اس اداسی کو، اس خانے کو پر کرنے کے لیے اللہ نے ایک دم سے جبرائیل بھیجا. ارے جبرائیل جلدی جاؤ، آمنہ کو تسلی دے کے آؤ. جبرائیل آئے. آمنہ آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ تو فرمایا کاش اس کے ابا ہوتے. تو ابا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو ہر باپ اپنے بچے کو کھلانے لے جاتا ہے، سیر کرانے لے جاتا ہے، کھلونے لے کے آتا ہے. تو جبرائیل السلام تسلی دے رہے ہیں کہ اگر باپ ہوتے تو کھلونے لاتے. کاہے کے لاتے؟ لوہے کے لے آتے، لکڑی کے لے آتے، پلاسٹک کے لے آتے، مٹی کے لے آتے، انہیں ساری چیزوں کی. آپ فکر نہ کریں، اس بچے کو کھیلنے کی عمر کو پہنچنے دیجیے. اشارہ کرے گا، اللہ چاند تاروں کو کھلونا بنا دے گا. اور اللہ نے کیا ہے، یہ مبالغہ نہیں تھا، اللہ نے ایسا کیا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ چھوٹے تھے، پالنے میں تھے، گود میں تھے، جبھی میں نے سمجھ لیا تھا اشاروں میں کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہے. کہا وہ کیسے؟ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اور میں دیکھ رہا تھا آپ کے ہاتھ پیر کی جو حرکت تھی، آپ آگے ہاتھ کرتے، پیچھے ہاتھ کرتے، تو چاند ادھر ہوتا، پھر پیچھے ہوتا، پھر آگے ہوتا، پھر پیچھے ہوتا. تو میں نے کہا یار چاند آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے. تو آپ نے وہ راز فاش کیا یہاں پر. فرمایا چچا جان اصل بات بتاؤں کیا ہے؟ کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء. اللہ نے چاند کو میرے لیے کھلونا بنایا ہوا ہے. چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا. ہم بچوں کے لیے کھلونے لاتے، دیکھو بلون پھگا لیا ہوا ہے بچی نے، کسی نے کچھ اور لیا ہوا ہے، ٹوائس لیا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے چاند کو کھلونا بنایا ہوا ہے. اچھا پھر دوسری بات، اماں آمنہ کی اداسی اس بات کو لکھی تھی کاش اس کے ابا ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے. ہر باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر، بچہ سیر کرنے جاتا ہے اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر، کہیں گارڈن میں، کہیں پارک میں. تو جبرائیل تسلی دے رہے، کہاں لے جاتے؟ گارڈن میں لے جاتے، باغیچے میں لے جاتے، سیر کراتے. آپ فکر نہ کریں، اس بچے کو سیر کی عمر کو پہنچنے دیں، اللہ اپنے عرشوں کی سیر کرائیں گے. اور اللہ نے کرایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ زمینی سیر ہے جو 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں آپ نے اللہ نے ذکر کیا ہے. بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ زمینی سفر بڑے عجائبات کے ساتھ.
بہت تھوڑے سے وقت میں آنن فانن کڑی ہل رہی تھی، بسترا ابھی گرم تھا اور آپ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچ گئے. زمینی سفر 1 مہینے خالی چھو کے آنا ہو، ٹچ کر کے آنا ہو تو 1 مہینے جانا اور 1 مہینہ آنا. اللہ نے بیت المقدس پہنچا دیا. 1.25 لاکھ انبیاء انتظار کر رہے ہیں کون آ رہا ہے. وجہ کائنات آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ بارات کا دولہا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ مقتدیوں کا مقتدا آ رہا ہے. یہ وجہ کائنات ہے. اللہ نے اشارہ دیا جو ان کے پیچھے چلے گا منزل کو پہنچے گا، جو انہیں اپنا رسول مانے گا جنت کو جائے گا. یہ ہے وہ، اگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اللہ راضی ہو جائیں گے. یہ جنت تک لے جانے والے ہیں، یہ منزل کو پہنچانے والے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے یہاں امامت کرائی. پھر معجزانہ طور پر آسمانوں کا سفر، زمین سے آسمانوں کا سفر، معراج ہو رہی. اللہ سیر کرا رہے ہیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ منتہا مخلوق کا آخری اسٹیشن، بس ختم. اس سے آگے آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی. جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بس اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے. لو دنوت خلوۃ لاحترقت. اب اگر ایک بارش بھی آگے بڑھا، ایک پورا آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے. اس سے بھی آگے عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اللہ نے اتنی طاقتور تعبیر استعمال کی ہے. سدرۃ منتہا کے آگے 70,000 نورانی پردے، اس سے آگے اللہ کا عرش لا محدود نورانی پردے. آج پہلی دفعہ اللہ کے عرشوں پر کوئی جا رہا تھا. اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم رہا تھا. کون آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں. اللہ سے ملاقات ہونی ہے، گفتگو ہونی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے. چلو سدرۃ منتہا پہ آ کر جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب ایک بات امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں کہتا ہوا چکا ہوں. یہاں سدرۃ منتہا پر وہ بات کہتے تھے، فرماتے تھے ارے جبرائیل وہ تو تھا جو جل جانے کے ڈر سے تو نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا پر، یہ کہہ کر کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے. اب اگر آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اگرچہ وہ میرے ربی ہی تھا. لیکن فرماتے تو نے جل جانے کے ڈر سے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا. کعبہ کے رب کی قسم اگر میرا ابو بکر ہوتا اپنے آپ کو جلا دیتا، نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ نے اپنے عرشوں کی سیر کرائی. اور پھر اچھا جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اپنے یہاں کی چیزیں دکھا دے. جیسے میں یہاں مفتی صاحب کے یہاں میں میرے بہت جگری یار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے خلیل ہیں، بہت جگری یارانہ ہے. جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان دکھاتے ہیں، دیکھو یہ مسجد ہے، یہ پہلا فلور ہے، یہ گھر ہے، یہ ہال ہے، یہ بیڈ روم ہے، ایسی ساری چیزیں دکھاتے ہیں. یہ ہمارا کھیت ہے، کھلیان ہے، محلہ ہے، شہر ہے، ایسی ساری چیزیں. تو اللہ نے بھی جنت کی سیر کرائی ہے اور اللہ نے آپریشن تھیٹر بھی بتایا ہے، جہنم بھی بتلایا ہے. جنت بہت بڑی جنت، عالی شان جنت. جنت میں حضرت ابو بکر کا مقام، ان کا محل، حضرت عمر کا مقام، ان کا محل، ان کے حور، عثمان، غنی، طلحہ، زبیر، ساری جنتیں دکھلا دیں. پھر اللہ نے جہنم بھی دکھلایا. مجھے کچھ باتیں بہت تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے دکھلایا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے سر ہیں اور فرشتے پتھر اٹھاتے تھے اور پھینک کے مارتے تھے اور سر پورا چکنا چور ہو جاتا تھا اور چلاتے رہتے تھے. تو آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں غفلت کرتے تھے. اللہ کرے میری آواز ہر کسی کے دل تک پہنچے، لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں. بہت خوفناک سزا ہے آگے، اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. اگر بے نمازی بن کے مریں گے تو بہت دردناک انجام ہے جو رسول اللہ دیکھ کے آئے ہیں. رسول اللہ دیکھ کے آئے، بہت اہمیت کے ساتھ سمجھایا ہے
کیا سمجھتے ہو پیر کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھے رہے, چائے پانی ٹھنڈا گرم پیزا برگر اور جنت نہیں, اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جنت میں چلے جائیں. کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے, ہر حال میں نماز پڑھنا ہے, ورنہ اللہ نے سزا کا امتحان انتظام کیا ہوا ہے. کربلا جیسا سخت میدان, شہادت رقص کر رہی تھی, 132 زخم لگ چکے ہیں, سارا جسم لہو لہان ہے, شہزادے شہید ہو چکے ہیں, فاطمہ کا چمن اجڑتا جا رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت حسین نے کہا نماز پڑھنی ہے, لوگوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے, کہ نہیں نماز پڑھنی ہے. ان کے نانا نے دین بتایا تھا کسی حال میں نماز معاف نہیں, اگر نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر بعد میں قضا کر بھی لیا. یہ خود رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں کرتا, رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں. اگر ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا بعد میں قضا کر بھی لیا, تب بھی اس قضا کرنے کا گناہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا, میں کوئی پرایا سمجھ, میں اپنا آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر دل کا درد بیان کر رہا ہوں. جنہوں نے سمجھا رہے نہیں یار اتنا ضروری ہے, مولوی لوگ خالی ڈراتے رہتے, نہیں یہ مولوی کی باتیں نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں, رسول اللہ کی حدیث ہے. یہی وجہ تھی کربلا جیسے میدان میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑا. کیا انہیں نہیں پتا تھا اللہ غفور رحیم ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ مجبوری میں نماز معاف ہے, اور اس سے بڑی مجبوری اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ سخت حالات اور کچھ ہو سکتے ہیں؟ اگر سخت حالات میں نماز کی اتنی سی بھی رتی برابر بھی گنجائش ہوتی آگے پیچھے کرنے, اللہ کی قسم ان کے لیے ہوتی ہے. اور دین انہوں نے زیادہ اچھا سمجھا تھا, براہ راست اپنے نانا سے دین سمجھا ہو. نانا کون ہے, کون ہے نانا, سوچے تو صحیح کون ہے, اور نواسے کون ہیں. اپنے نانا سے دین سیکھا ہے کہ نانا نے بتا بیٹا نماز معاف نہیں ہے, جان چلی جائے کہ نماز معاف نہیں ہے نماز. اور ہمارا آج کا مسلمان کہتے ہیں نہیں صاحب کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جنت تو پکی ہے, اللہ بڑے غفور رحیم ہے. کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ بنی اسرائیل کے فاحشہ عورت نے وہ کتے کو پانی پلایا, اللہ نے معاف کر دیا. 100 لوگوں کا قاتل تھا, کتے کو پانی پلایا. تو میں کہتا اس کا مطلب یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین, کتا پالو پانی پلاؤ جنت میں جاؤ, فائنل ختم. دوسرا کوئی کام نہیں, خالی کتے کو پانی پلاؤ جنت میں جاؤ. اتنی بڑی شریعت, اتنا بڑا قرآن, اتنی زیادہ احادیث, اتنی زیادہ قربانیاں, اتنا بڑا فلسفہ, اتنی بڑی کربلا کی تاریخ, یہ سب بیکار ہے. کیوں رسول اللہ نے اتنی قربانی دی, کیوں رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھے, رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کے احوال, وہاں کے لوگوں کو تڑپتا ہوا, وہاں کی سزائیں. اور اللہ نے کہا رسول اللہ دیکھو امت کو جا کے بتلانا, یہ کوئی ہلکے میں نہ لے باتوں کو, یہ کوئی ٹائم پاس نہ سمجھے باتوں کو. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو گٹھر اتار رہے ہیں, لکڑیاں جمع کر رہے ہیں, بہت ساری جمع کر رہے ہیں, اٹھانے جاتے ہیں بکھر جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں, فرمایا امانت میں خیانت کرنے والے ہیں, امانت میں خیانت کرنے والے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جو انگارے کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں, فرمایا حرام کھانے والے, یتیموں کا مال کھانے والے. پھر آپ نے اور کچھ لوگوں کو احوال دیکھا, متعفن بدبودار گلی سڑی لاش پڑی ہوئی ہے اور اچھا کھانا بھی رکھا ہوا ہے, اس گلی سڑی لاش کھا رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یہ غیبت کرنے والے, جو غیبتیں بہت فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا, غیبت کرنے والے. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جہنم کی آگ ہے تندور میں, اور الٹے ننگے بدن مرد اور عورت لٹکے ہوئے ہیں, اور نیچے سے آگ کا شعلہ آ رہا ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. پھر آگ نیچے بیٹھ جاتی ہے, پھر وہ لوگ نیچے گرتے ہیں, پھر آگ کا شرارہ اور شعلہ, پھر اوپر جاتے ہیں. آپ پر اتنی دہشت سواری جبریل یہ کون لوگ ہیں, فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت ہیں. پھر اور کچھ لوگوں کو دیکھا گنبد جیسے پیٹ ایسے نکلے ہوئے ہیں, اور اندر سے سانپ بچھو نے کاٹ رہے ہیں. فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں, کہا سود خور ہیں, سود کھانے والے. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ کرے میری بات ایسے لوگوں تک پہنچے جو میں بدگمان نہیں ہوں, اللہ کے واسطے میں بدگمان نہیں ہوں, لیکن چونکہ معاشرے میں رہتا ہوں لوگ ہم سے سود کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا جائز ہے. ارے بھائی نہیں جائز ہے, نہیں جائز ہے, حرام ہے, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے.
1 रुपया सूद का लेना अपनी सगी माँ से 36 दफा ज़िना करने के बराबर गुनाह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अगर इतनी बड़ी मजबूरी है तो लो जो मर्जी करो, फिर अगर इतना बड़ा कलेजा है। आपने कुछ लोगों को देखा कि जिनके ये जबड़े आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं, तो हमने फरमाया ये कौन लोग हैं? कि आपकी उम्मत के फसादी खतीब लोग हैं, मौलाना लोग हैं, जो उम्मत में खाली फसाद की बातें करते थे। फलाना काफिर, फलाना मुशरिक, इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, उनके पीछे नमाज मत पढ़ो, इनकी बातें मत सुनो, उनके साथ मत जाओ। खाली लड़ाई की बातें करते थे, जोड़ की बातें तो करते ही नहीं थे। आपने कुछ लोगों को देखा जिनका आधा जिस्म नीचे का इंसान जैसा और ऊपर का सूअर जैसा है, खंजीर जैसा। तो आपने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया झूठी गवाही देने वाले। झूठी गवाही, आजकल अदालत में गवाह नहीं बिकते, चंद पैसों पर चाहे जो गवाहियां दिलवाले। झूठी गवाही नहीं, सारे अहवाल अल्लाह ने अपने नबी को दिखलाया है कि ऐ नबी जी आप जाके बताएं उम्मत को। उम्मत इतनी आसानी से इस मसले को ले रही है, अरे नहीं साहब सब चलता है, करने दो, सब होने दो, आने दो। और फिर अल्लाह ने वहाँ नमाज का तोहफा दिया। 50 नमाजें दी। मैं मुख्तसर करते हुए बात चलूँ, 50 नमाजें दी। फिर बाद में कंसेशन करते करते मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही ने खड़ा किया, वो जाते रहे, माफ होती रही, करते करते 5 नमाजें रह गई। फिर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। अब एक सवाल ये था, जब आप आए तो जिब्रील इस्लाम से पूछ रहे थे, जिब्रील इतने थोड़े से वक्त में अल्लाह ने मुझे सैर तो करा दी, मेरी बात मानेगा कौन? मेरी बात मानेगा कौन? तो जिब्रील इस्लाम तसल्ली दे रहे, आप फिक्र ना करें, कोई माने ना माने, जरा अबू बकर से तो कह देना, जरा अबू बकर से कह के देख लेना। तो चलो वो बात एक तरफ, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। फिलहाल हाथ उठा के बताना, हम तशकील करने के आदी हैं। अल्लाह के नबी की इस बात पर यकीन है? हाथ उठा के बताएं। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज कराया, यकीन है? मेराज में ये सारे मसाइल, ये सारे अहवाल दिखलाया, यकीन है? ये गुनाहों के, जराइम के नताइज अल्लाह ने बताए हैं कि ये जहन्नम की सजा है। अपने आप को बेदार करें, जगाएं। इतनी आसान जन्नत नहीं है कि बैठे रहे आराम से, नींद आई नमाज छोड़ दिया, सफर में गए नमाज छोड़ दिया, थोड़ा सा नजला बुखार नमाज छोड़ दिया। नहीं है इतनी आसान। कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने आप को जगाना पड़ेगा, गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। 60-70 साल की जिंदगी की पाबंदी है। फिर अल्लाह ने कहा जाओ, फिर आजाद हो, फिर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह के नबी मेराज से तशरीफ लाए, उम्मत को जब बताया ये सारी बातें, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया और बहुत सारे ने बात को माना। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप और मैं किन लोगों में है? अगर इतनी बातें सुनकर, इतनी डिटेल तफसील से सुनकर अब भी अगर नमाज छोड़ रहे हो, अब भी अगर दाढ़ी पर मस्तूरा चल रहा हो, तो मजाक उड़ाने वालों में से या मानने वालों में से हैं? अब मुझे जरा बताएं, मुझे कोई किसी दलील से समझाए जरा। ये बड़ा अजीब टेक्निकल किस्म का मानना है। एक आदमी जहर को जहर समझता भी है, कहता भी है, लिखा हुआ भी है, पढ़ता भी हो, पीता भी है। बड़ा अजीब किस्म का मानना है। एक आदमी लिखा हुआ देख रहा है कि इसमें जहर लिखा हुआ है, पीऊंगा तो मरूंगा, और कहता भी है और पीता भी जा रहा है। फिर क्यों गुनाह हो रहे हैं? क्यों नमाजें छोड़ी जा रही हैं? क्यों नाफरमानी हो रही है? क्यों शादी ब्याह में रस्म और रिवाज, खुराफात, क्यों बेपर्दगियां हैं? क्यों औरतें पर्दे में नहीं आती? अल्लाह के नबी ने इतनी अहमियत के साथ, अरे मेरी उम्मत मेरी बात मानो, रसूलुल्लाह ने क्यों पेट पर पत्थर बांधे? क्यों इतनी एक एक को खुशामद करते थे? आपको चाहिए था अल्लाह के रहम को सबसे ज्यादा हमारे नबी ने समझा था। आप तख्ता लगा कर बैठते, लोगों में तकरीर करते, बयान करते, भाई अल्लाह गफूर रहीम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी करो, मैं तुम्हारी बख्शिश करवा दूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह गफूर रहीम है, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रसूलुल्लाह सिफारिश करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें पाबंद बनाया है शरीयत का, कानून का। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो और अल्लाह का फजल मांगो, रोजा रखो और अल्लाह का फजल मांगो, ज़कात दो और अल्लाह का फजल मांगो, दाढ़ी रखो और अल्लाह का फजल मांगो, हलाल कमाओ और अल्लाह का फजल मांगो। वरना आप खुद सोचें, अपनी अकल से इंसाफ करें, बेनमाजी और नमाज पढ़ने वाला अल्लाह दोनों को बराबर कर देंगे? सोचे जरा, बेपर्दा औरत, पर्दादार खातून, अल्लाह दोनों को बराबर कर देंगे? फूक फूक के कदम रखने वाला, एहतियात से एक एक पैसा कमाने वाला और हराम कमाने वाला, अल्लाह दोनों को बराबर कर देंगे?
حلال پیسے سے اپنے اماں ابا کی دوا نہیں کرا پاتا اور حرام پیسوں سے گھر پہ گھر بنائے جا رہے ہیں، اللہ دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ماں باپ کو دھکے دینے والا نافرمان اور ماں باپ کے پیر دبانے والا اللہ دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھ لیا ہے؟ کون سی شریعت تمہارے پاس آ گئی ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، ہم نافرمان اور فرمانبردار دونوں کو ایک نہیں کریں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں دونوں ایک جیسا رہیں گے۔ دنیا میں چل جائے گا، بے نمازی ہو اس کو بھی نیند آئے گی، نماز پڑھنے والا اس کو بھی نیند آئے گی۔ بے نمازی کے کھیت میں بھی بارش برسے گی اور نمازی کے کھیت میں بھی بارش برسے گی۔ بے نمازی کی آنگن میں بھی سورج کی روشنی آئے گی، نمازی کی آنگن میں بھی سورج کی روشنی آئے گی۔ رات میں تہجد تلاوت کرنے والی خاتون اور رات میں بیئر بار میں ناچنے والی عورت اللہ دونوں کو برابر کر دیں گے۔ زنا کرنے والا نکاح کرنے والا دونوں کو برابر کر دیں گے۔ شربت پینے والا شراب بیچنے والا دونوں کو برابر، کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ نے تھوڑا سا موقع مہلت دیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں مکس کر دیں گے ملا جلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ الگ الگ کرنے والے ہیں۔ نافرمانوں کو اللہ الگ کھڑا کریں گے، فرما بردار کو اللہ الگ کھڑا کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عجائبات، اتنے معجزات، میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوا چلو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری امت ہو، تمہارے ذمے میری بات ماننا ہے، میری سنت شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس میری زندگی نہ ہوتی، اگر تمہارے پاس میری صورت سیرت کا پتہ نہ ہوتا، اگر تمہیں میرے کردار کا، اخلاق کا، دینداری کا پتہ نہ ہوتا، پھر تم ٹوٹی پتنگ کی طرح ہوتے، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتے، ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوتے کہ ہوا کا بگولا اسے چائے جہاں لے جا کے گرا دے۔ ہماری کوئی منزل نہ ہوتی، ہمارا کوئی نشان نہ ہوتا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، سورج سے زیادہ روشن ہمارے نبی کی زندگی اللہ نے محفوظ کرایا، موجود کرایا، مکتوب کرایا۔ ایک ایک ادا ہمارے نبی کی اللہ نے محفوظ رکھوایا ہے، ایک ایک باریک سے باریک ادا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، اللہ نے سارے قبیلوں کو چھٹا، اس میں سے عرب کو نکالا۔ ثم تخیر عرب فاختار قریش فاختار مضر، اس عرب میں سے اللہ نے مضر کو نکالا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، اس مضر میں سے اللہ نے قریش کو نکالا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، اس قریش میں سے بنی ہاشم کو نکالا۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم سے چھٹائی کر کے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا ونفسا، میں تم میں سب سے بہترین حسب والا، میں تم میں سب سے بہترین نسب والا، انبیاء کا امام ہوں، تمہارا نبی ہوں۔ سب سے بہترین حسب ہمارے نبی کا، سب سے بہترین نسب ہمارے نبی کا۔ کسی نبی کا نسب دادا پردادا سے آگے نہیں جاتا، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اللہ نے موجود کرایا ہے، محفوظ کرایا ہے، مکتوب کرایا ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلا بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحان بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عیز بن عرام بن قدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالب بن ادریس بن یرز بن منہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے دادا سے اوپر نام یاد نہیں ہے، مجھے میرے پردادا کا نام یاد نہیں ہے، اور دوبارہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محبت ہے، ہمارا دین ہے رسول اللہ سے محبت کرنا، اور ہے کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ سے محبت کرنا، کہ رسول اللہ کی ایک ایک چیز، نبی کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے سنتے تھے، کیسے بتایا ہے، کیسے کیا ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ میرا ہاتھ دیکھیں، یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، آپ ایسے کر رہے ہوتے، ایسے، یہ غیر ارادی آپ کی مجلس میں یا آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی، ایسا۔ آپ کسی گہری فکر میں ہوتے تو آپ ایسے داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے ہوتے،
یعنی صحابہ نے اتنی باریک باریک چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ نبی کی چیز 14,500 سال بعد بھی اگر کوئی نبی کو امت یہ کہے تو اس کے سامنے ایکسکیوز نہ ہو کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا ہمارے نبی کی سنت کیا ہے. سورج میں گرہن لگ جاتا ہے, سورج میں رات غالب آ جاتی ہے, نبی کی زندگی سورج سے زیادہ روشن. رات کے کسی بھی اندھیرے میں افریقہ کے جنگل میں بھی جائیں تو نبی کی سنت سیرت کا ہمارے پاس علم موجود ہے. کتابوں میں اللہ نے بازبانی اللہ نے یاد کیا ہوا ہے. ہمارے نبی کے بال کیسے تھے ہم نے شمال میں باقاعدہ پڑھا ہوا ہے. رجل الشعر لیس بالجعد ولا بالقطر, نہ بہت زیادہ سیدھے نہ بہت زیادہ گھگریالے. پانی کی بل کیسی ہوتی ہے موجیں ایسے ہی کان کی لو تک آتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنہ یہاں تک آتے تھے. اور آپ کا پیشانی واسع الجبین کشادہ پیشانی, ازج الحواجب گھنی بھوے تھی, گال بھرے ہوئے تھے, داڑھی ایک مشتی قدرتن اور گھنی داڑھی تھی. کسل لحیہ, آپ جب بات فرماتے کوئی اہم بات ہوتی تو 3 دفعہ فرماتے, کوئی اہم بات ہوتی تو آپ 3 دفعہ فرماتے. اور اگر آپ کو کوئی متوجہ کرتا بات کرنے کے لیے تو آپ گردن ایسے نہیں کرتے, آپ پورا سینے کے ساتھ متوجہ ہوتے ایسے. اور ہمارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے کہ جب کوئی بات کرتا پوری بات اس کی سنتے, بات کاٹتے نہیں. حالانکہ بہت مصروف ہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے, بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کوئی کیسا ہی بندہ ہو جب کوئی بات کرتا آپ اس کی پوری بات سنتے. ایک روایت میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور موجیں برس رہی تھی, رحمتیں اتر رہی تھی, برکھا برس رہی تھی. اتنے میں ایک عورت آئی, پاگل سی عورت, اس نے دور سے ایسے اشارہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے بلا رہی ہے, تو آپ اٹھ کے مجلس میں سے گئے. اس خاتون نے کچھ کہنا شروع کیا, اپنے کان لگا کر سننا شروع کیا. وہ بہت دیر تک کہتی رہی اور آپ سنتے رہے. کافی لمبا وقت ہو گیا. صحابہ حیران آئے, بات ختم کرے اللہ کی بندی, اتنی اچھی محفل, اتنا اچھا موقع, انوارات برس رہے تھے, صحابہ دامن میں سمیٹ رہے تھے, وہ بات بھی ختم کر دی. وہ کہاں ختم کرنے والے, اس نے سارا کچھ سنا دیا. تو ایک لمبا وقت ہو گیا. اتنے میں ایک صحابی دوڑے آئے. جب وہ خاتون چلی گئی, ایک صحابی, یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ خاتون کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ مدینے کی پاگل عورت ہے, آپ اس کی باتیں نہ سنا کریں. یہ جسے پکڑتی ہے 2-3 گھنٹہ خراب کر دیتی ہے. ہم میں سے اسے جو دیکھتا ہے وہ دائیں بائیں گلی میں چھوٹ جاتا ہے, اب پکڑیں گے اور 2-3 گھنٹہ خراب کر دے گی. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا کہو اللہ کی بندی, دوبارہ اسے بلائی, ادھر آ. وہ واپس سے آئی, کہا آج کے بعد سے تجھے کچھ بھی کہنا ہوگا میرے پاس آنا, میں تیری باتیں سنوں گا. میں رسول العالمین, اگر میں نہ سنوں تو کون سنے؟ میں تیرا. اب میں کہتا ہوں او نوجوانوں, میں نہیں کہتا تم پاگل ہو, اپنی ماں کا دکھڑا تو سنو کم سے کم. میں نہیں کہتا تم جا کے کسی پاگل کی بات سنو, لیکن اپنی سکی ماں جس نے جنا ہے اس کا دکھڑا تو سنو, اس کا درد تو سنو. میں نہیں کہتا گھنٹے پر آج کل اولاد نہیں بہت بزی ہیں صاحب, السلام نہیں بعد میں فون کرو اماں. میری اماں کا جب مجھے فون آتا ہے میں کتنا ہی مصروف ہوں, میں پوری بات سنتا ہوں اپنی اماں کی. میں نہیں کہتا امی رکھو, جب تک وہ بات کرتی ہے میں سنتا رہتا. میری ماں ہے. تو میں نہیں کہتا آپ لوگوں سے پاگلوں کی سننا شروع کرو, آپ اپنی ماں کی سنو, اپنی بیوی کی سنو, اپنے گھر میں باتوں کو سنو, اپنے ابا کی بات سنو. یہ رسول اللہ کے اخلاق ہیں. آپ کی ایک ایک چیز اللہ نے وہ, ایک صحابی تھے فرماتے تھے رسول اللہ جب بھی مسکراتے تھے میں لکھ لیتا تھا. وہ صحابی فرماتے ہیں میری موجودگی میں رسول اللہ 132 یا 133 دفعہ مسکرائے. کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا؟ اتنی باریک بات کو لوگوں نے محبت سے لکھا ہوا ہے. صحابہ محبت کرتے تھے, ایک ایک بات پر نبی کی ایک ایک بات کو لپکتے تھے عمل کرنے کے لیے. آپ اچھا جب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں لوگ تقسیم کرتے ہیں, ارے بھائی وہ تو نبی کے صحابہ تھے, وہ تو بڑے ایمان والے تھے, ہم تو کمزور لوگ ہیں. ارے بھائی چلو میں جانوروں کی بات کرتا ہوں. چلو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں صحابہ جیسے ہم نہیں ہو سکتے, ابو بکر جیسے نہیں ہو سکتے, درندوں جیسے تو ہو سکتے ہیں, بھیڑیوں جیسے تو ہو سکتے ہیں نبی کے زمانے کے. اگر نبی کے زمانے کے بھیڑیوں جیسا بھی ایمان آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک بدو آیا دیہاتی، ایک مردہ گوہ لے کر، وہ شاید سب لوگ سمجھے نہیں سمجھے، چھپکلی کی شکل کا تھوڑا سا بڑا، جو اس کو سانڈ بھی کہتے، سانڈا کہتے ہیں، پتہ نہیں بنگالی میں کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، بڑا بدنما سا ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو کھاتے تھے، وہ شکار کر کے لے کے آیا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بڑے ناز میں آ کے یوں ایسا پھینکا، اس نے کہا او محمد تم ہی ہو نا جو دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا واللہ لا اؤمن، اللہ کی قسم میں ایمان نہیں لاؤں گا حتی یؤمن ھذا الرب، جب تک یہ گوہ گواہی نہ دے تم اللہ کے نبی ہو میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ ڈبل پریشانی، ایک تو جانور، زندہ جانور نہیں بولے، مردہ کیسے بولے گا؟ پلس مردہ، جانور کو بلوانا ہے پلس مردہ ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر یہ گواہی دے دے تو تم مان لو گے؟ ہاں میں مان لوں گا۔ تو آپ نے اس کی طرف ایسا دیکھا، اس جانور کی طرف، مردہ گوہ کی طرف، کہا یا رب، جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا ایک دم سے اس نے اپنا چہرہ ایسا اٹھا دیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ارے میرے نصیب جاگ اٹھے یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ گئے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پکارا یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو روشن کرنے والے، آپ نے مجھے بلایا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس رب کو اپنا معبود مانتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ، جس کی قدرت زمینوں میں، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، قدرتوں والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا من انا، جب یہاں تک بات پہنچی تو وہ بدو ڈھیلا ہو چکا، ارے اسے تو مردہ کو بلوا دیا، جس کی پکار پر مردہ لبیک کہیں، کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ زندوں کو اللہ کے نبی، یہ جو ہمارے سامنے زندہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی زندوں سے مخاطب ہیں، میں نبی کا ترجمان بن کر بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی پکار ہے، او اللہ کے بندو سارے راستے چھوڑ دو، ایک ہی راستہ ہے جنت کو جانے کا، ایک ہی راستہ ہے منزل کو پہنچنے کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی منزل چینج کریں، تبدیل کریں، اپنا ہدف متعین کریں، وہ راستے چھوڑ دیں، نافرمانیوں کے راستے، اللہ کے راستے آئیں، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنا منزل طے کریں، اپنا مقصود طے کریں، اپنا معبود متعین کریں، راہ پر متعین کریں، رسول اللہ کی پکار پر لبیک کہیں۔ مردہ گوہ نے گواہی دی، آپ نے کہا من انا، اس نے کہا انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین۔ ایک مردہ گوہ کو پتا ہے کہ آپ رسول العالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جس نے آپ کی بات مانی، چاہے وہ بنگال والا ہو چاہے بامبے والا ہو، جس نے آپ کی بات مانی، امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو عربی ہو عجمی ہو کالا ہو گورا ہو، جو بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ مدینے کا رہنے والا ہو نافرمان ہو ناکام ہوگا، جنگل کا رہنے والا ہو بات مانے گا کامیاب ہوگا۔ حبشی، خود حبشی ہے، ابا حبشی ہے، غلام ہے، باپ غلام، دادا غلام، لیکن عزتیں کتنی اللہ نے دی، مقام کتنا اللہ نے دیا۔ قیامت کے دن سارا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سواری آئے گی اور آ کر کے ایسے لینڈ کرے گی، اس سواری کی لگام آ کر کے گرے گی، اس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ اب وہ لگام گری ہوئی ہے، اب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سواری خود نہیں چلے گی، اس کو کوئی لے کر کے چلنے والا ہوگا، سواری خود نہیں چلے گی۔ اب لے کے چلے کون، اس کی لگام پکڑے کون، یہ بھاگ کس کے جاگنے والے ہیں، کس کا نصیبہ جاگنے والا ہے؟ تو سب کی نگاہ ایک دم سے حسنین پر جائے گی، شاید حسن حسین اس بھاگ کو پکڑیں گے، ڈور کو پکڑیں گے، پھر ایک دم سے نگاہ داماد رسول پر جائے گی، غنی اور علی پر جائے گی، نہیں کوئی نہیں، پھر ایک دم سے نگاہ صدیق اکبر پر جائے گی، یہ مصلی رسول کی امامت کرنے والے، جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جائے گا، آپ دیکھو گے کالا بازی مارے گا اس سے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی، بلال حبشی سید نہیں ہے، سید نہیں ہے، غلام ہیں، حبشہ کے ہیں، چہرہ بھی کالا ہے، لیکن عزتیں اللہ نے کیا دی ہیں، رسول اللہ سے اتنی زیادہ محبت، اللہ نے وہ مقام دیا، رسول اللہ کی نکیل پکڑ لے کر کے چلیں گے۔
تو یہ عزتیں آج بھی اللہ عزتیں دیں گے، آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ کی زندگی موجودہ میں ایک دم سے دوسرے 12 ربیع الاول پر آ جاتا ہوں، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اتنا سب کچھ کرانے کے بعد آپ نے پوری زندگی انتھک محنت کی، انتھک کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، ارے اللہ کے بندو نافرمانی مت کرو، مجاہدے سے زندگی گزارو، کیا ہوگا، بھوکے مر نہیں جاؤ گے۔ اگر تم پر حالات آئے تو میرے پیٹ کے پتھر دیکھ لینا، میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اس مجمع میں بلکہ پورے محلے میں ایک غریب ایسا بتا دے آپ مجھے، میں اسے انعام بھی دینے کے لیے تیار ہوں، جس نے پیٹ پر پتھر باندھے ہو، پیٹ پر پتھر باندھو، ایک مجھے بتا دیں، نہیں ملے گا کوئی ایسا۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوا رسول اللہ پر، آپ نے مستقل 3 دن تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اپنا آپ تو اپنا آپ، اپنے جگر کا گوشہ، جگر کا ٹکڑا، سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مہدیہ صدیقہ عفیفہ صائمہ صابرہ صادقہ زاہدہ مصدقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جگر کا ٹکڑا۔ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اب میں محتمم صاحب کی اجازت سے اس جملے کو تھوڑا سا عام کرنا چاہتا ہوں، 2 دن سے میں یہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور میں اس کو عام کر کے کہہ رہا ہوں، ہر باپ کے نزدیک اس کی بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اگر واقعی باپ ہو، جانور نہ ہو، درندہ نہ ہو، تو واقعی بیٹی تو باپ کی ہوتی ہے، بیٹی تو باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ایسی پاکیزہ طیبہ بیٹی کا حال یہ ہے، طبیعت خراب تھی، آپ کو خبر ملی فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، اب تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، ایک صحابی ساتھ میں تھے عمران بن حسین، تو اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا میرے ساتھ ایک صحابی عمران بن حسین بھی ہیں۔ تو اندر سے آواز دے رہے ما اجد ما احجب به عن وجهي یا رسول اللہ، ابا جان اتنا کپڑا نہیں کہ چہرے کا پردہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچ رہی، اس میں کوئی بندہ ایسا بتا دے جس کی بیٹی کے پاس 4 جوڑے سے کم کپڑے، گرمی کے الگ ہیں، سردی کے الگ ہیں، فنکشن کے الگ ہیں، شادی بیاہ کے الگ ہیں، اسکول کا ڈریس الگ ہے، مکتب کا الگ ہے، کئی جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، اور یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں تھی، اور رسول اللہ بہت کچھ کروا سکتے تھے، لیکن ان حالات سے اپنی اولاد کو گزارا ہے پیغام دینے کے لیے، اللہ کے واسطے دنیا کی خاطر ایمان کے سودے نہیں کرنا، اس سے زیادہ سخت حالات سے گزر جانا، لیکن ایمان کے خاطر دنیا کمانے کے لیے اللہ کے دین کا سمجھوتا نہیں کرنا، نمازیں نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے اپنے اوپر کا کپڑا اندر پھینکا، انہوں نے چہرے کا پردہ کیا، اندر تشریف لے گئے، بیٹی کو گود میں لٹایا۔ اب بیٹا کے چہرے پر ابا دیکھ رہے ہیں، نہ ایسے ابا ہے نہ ایسی کوئی بیٹی ہے، کائنات میں نہ ایسے ابا ہے نہ کائنات میں ایسی کوئی بیٹی ہے۔ اور ابا پوچھ رہے بیٹا کیا حال ہے، بیٹا کیا حال ہے؟ تو بیٹی فاطمہ نے کہا ابا جان سر درد ہے، بخار ہے، بدن درد ہے، یہ ساری باتیں کہتے کہتے ایک دم سے آنسو آئے، گاڑھا وزنی آنسو، اور فرمایا ابا جان 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، بھوک ہے۔ یہ اتنا دردناک موضوع ہے، آپ کی بچی نے، میری بچی نے 2 ٹائم خالی نہ کھانا کھایا ہو، کیا بیتے گی، کیا حال ہوگا؟ طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والے نبی رو پڑے، ایک دم سے گلے لگا لیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے سمجھائیں، بیٹی روئے اور باپ نہ روئے، ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا میں نہیں مانتا بھائی، اگر مجھے کوئی سمجھائے تب بھی نہیں مانتا، میں جھگڑ جاؤں گا، میں نہیں مانتا کہ بیٹی روئے اور باپ نہ روئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے اور 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے گلے لگا اور تسلی دی، بیٹا صبر کر، ترضان تکون سیدۃ النساء اہل الجنہ، بیٹا صبر کر، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا، اللہ تجھے نمونہ بنائے گا، اسوہ بنائے گا، آئیڈیل بنائے گا۔ یہ پیغام دینے کے لیے اللہ کے واسطے حرام نوالا اپنی اولاد کو نہیں کھلانا، اس سے زیادہ سخت حالات سے گزر جانا، حرام کرنے والا اپنی اولاد کو نہیں کھلانا۔ حالانکہ میں روک کے بات کروں، 1 کروڑ دفعہ، 1000 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم یہ بے بسی والے آنسو نہیں تھے، یہ مجبوری والے آنسو نہیں تھے، بیٹا مجبوری ہے کیا کروں صبر کر لے، نہیں، 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم نبی اگر ہاتھ اٹھا لیتے، چلو ہاتھ اٹھانا بہت بڑی بات ہے، ہاتھ نہ اٹھاتے، خالی دل میں خیال لے آتے، اللہ کی قسم اللہ جنت اتار دیتے زمین پر۔
اللہ جنت الفردوس اتار دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. اللہ نے پیشکش کی ہوئی ہے, یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ کریں تہامہ کے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیں, آپ کے ساتھ چلیں گے سونا چاندی بچے. نہیں 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 نہیں, بنگال والوں کو تسلی کون دے گا, کلکتہ والوں کو تسلی کون دے گا؟ ان کے سامنے سیرت کہاں سے پہنچے گی؟ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو نبی تھے, ان کے تو ٹھاٹ تھے, آسمانوں سے آتے تھے, جنت سے آتا تھا, ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہماری بچے. نہیں 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 نہیں, سب سے پہلے ہمارے نبی نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے قربانی میں. قربانی کی انتہا سب سے آگے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو. بیٹی کے حال یہ ہے, اپنے نواسے کو کربلا میں شہید کروایا ہے. یہ بتانے کے لیے بھائیو, دین کا بے دینی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. آل رسول ذبح ہو گئے, شہید ہو گئے, کوئی بات نہیں, اللہ راضی ہے, ہم جیت گئے, کامیاب ہو گئے. ساری دنیا مٹھی میں کر لی, اللہ ناراض ہے, ہم ناکام ہو گئے. الیکشن جیت گئے, حرام کاری سے ناکام ہو گئے, اللہ کو راضی کر لیا, ایک اسکوائر فٹ کے مالک نہیں بنے, کامیاب ہو گئے, کوئی بات نہیں. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, دنیا بنانا نہیں, دنیا جمانا نہیں. خیر بہرحال رسول اللہ نے دعا کی, اے اللہ میری امت کی ہدایت, میری امت کی ہدایت. پھر وہ وقت آیا 29 صفر. اب میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلا ہوں. 29 صفر کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا, اور جنازہ پڑھا کے جب آپ تشریف لائے تو سر کا درد ہوا, بہت زیادہ شدید سر کا درد. گھر آتے 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 آپ کو بخار بھی ہو گیا, سر کا درد تھا شدت سے, پھر بخار بھی ہو گیا. خیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی, آپ تشریف لے گئے, پھر وہ بخار اور زیادہ بڑھ گیا. پھر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی نماز پڑھانے آنے کی, لیکن آپ 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. پھر سفر, پھر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. آپ دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 5 دن پہلے آپ نے صحابہ سے کہا سر کا درد بہت زیادہ ہے, اور آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی شدت درد کی وجہ سے. آپ نے 7 الگ الگ کنووں کا پانی منگایا, اور آپ نے کہا بھائی حفصہ کے گھر سے ایک بڑا ٹب لے آؤ, اس ٹب میں آپ بیٹھے, پھر آپ نے اس پانی کو اپنے اوپر بہایا. پھر تھوڑا بخار کی شدت کم ہوئی. پھر 2 صحابہ کے سارے جمعرات والے دن حضرت علی اور حضرت عباس کے سارے آپ مسجد میں تشریف لائے. اب دیکھو جو بات مجھے عرض کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہت توجہ سے سنیں. 2 صحابہ کے سارے آپ تشریف لائے, اور آپ کو پیر آپ کے پورے زمین پر ٹک نہیں رہتے, گھسٹتے ہوئے تھے. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے, ظہر سے پہلے کا وقت تھا, اور آپ نے لوگوں کے درمیان بیان کیا, دیکھو صحابہ میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزارا ہے. یہ آخری ربیع الاول تھا, آپ کو دنیا سے لے جانے کے لیے صرف 2 یا 3 دن رہ گئے. کہ دیکھو بھائی میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے, اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہو, اگر کسی کا کوئی چیز ذمے میرے باقی ہو, یا میں نے کسی کو تکلیف دی ہو, یا جانے انجانے میں کسی کے دل کو دکھ پہنچایا ہو, تو وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے, میں آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی وہ جواب دیتا. پھر اپنی بات کو دہرایا, ارے بھائی اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہو, کسی کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچائی ہو, کسی کا دل دکھایا ہو, یا کسی کو مارا ہو, تو دنیا میں بدلہ لے, آخرت میں وہ اللہ کے سامنے مقدمہ قائم کرنا ہے. میں آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا. 2 3 4 5 کئی دفعہ آپ دہراتے رہے, کسی نے کچھ کہا نہیں. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر واپس سے آپ نے شروع کیا, بھائی اگر کسی کا کچھ باقی ہو. اتنے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا باقی ہے. کیا باقی ہے؟ کہ یا رسول اللہ 3 درہم دینا باقی ہے. تو کہا بے شک باقی ہوگا, اگر یاد دلا دو تو اچھی بات ہے. کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا مانگنے والا, آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو آپ نے مجھ سے کہا تھا تم دے دو میں تمہیں دے دوں. تو آپ کے کہنے پر میں نے وہ 3 روپیہ 3 درہم اس کو دے دیا. ہاں نہیں بے شک یاد آیا, بے شک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے تھے, اپنے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھے. یہ امام العلم جس کے گھر میں اللہ سورج اتار سکتے ہو روشنی کے لیے, اور خود روشنی ہی روشنی ہے, خود نور ہی نور ہے, ان کا حال یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, تو آپ پیسہ کہاں سے دیتے؟ تو آپ نے بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے کزن فضل بن عباس سے کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ تو نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ذمہ لیتا ہوں, ان کو میں 3 روپے دے دوں گا. تو آپ کا غم ہلکا ہوا. پھر آپ نے کہا ہاں بھائی اور اگر کسی کا کچھ باقی ہو, اور اگر کسی کا کچھ باقی ہو تو بھائی دنیا میں وہ بدلہ لے لے, میں آخرت میں. دیکھو بھائی جس کے طفیل کروڑوں اربوں انسان
जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वो नबी उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं, भाई दुनिया में मरने से पहले पहले अपने मामला साफ कर लें, अपनी बहनों को हिस्सा दे के मरे, अपने भाइयों को हिस्सा दे के मरे। बड़े बड़े डाकू बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े डाकू, हज पे हज हो रहा है, उम्रे पे उम्रा हो रहा है, और बहनों का हिस्सा नहीं दिया हुआ है। अल्लाह की कसम 1 करोड़ हज भी कर लें, अगर बहन का हिस्सा नहीं दिया हुआ, ये बहन अदालत मुकदमा कायम करेगी और वहां मुश्किल हो जाएगी, वहां हज काम नहीं आएंगे। हुकूक इबाद के मसले में अल्लाह बंदों को इन्वॉल्व करेंगे। अगर ये बंदे माफ करेंगे तो मैं माफ करूंगा, बंदे माफ नहीं करेंगे आप मुझसे लिख के ले लेंगे बात। दुनिया में माफ नहीं करते, आखिरत में कैसे माफ कर देंगे? कोई सवाल नहीं होता। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने लेन देन को बहुत साफ रखें, मामलात को बिल्कुल साफ रखें। आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, अरे भाई अगर किसी को कुछ लेन देन हो, बाकी हो, तुम उससे दुनिया में बदला ले ले। इतने में एक सहाबी रुकाशा बिन मुहसन ने हाथ उठाया, या रसूल अल्लाह मेरा बाकी है। का क्या बाकी है? तो या रसूल अल्लाह एक दफा आपने सबकी दुरुस्तगी के दरमियान मेरे कमर पर एक कोड़ा मारा था, कोड़े का बदला बाकी है। अच्छा ठीक है, आपने मजमे से कहा भाई कोड़ा ले। अब कौन जाता कोड़ा लाने? कौन जाता कोड़ा लाने? एक सहाबी भी नहीं खड़ा हुआ, एक सहाबी भी नहीं खड़ा हुआ। तो आपने देखा भाई कोई नहीं जा रहा, आपने नाम, ये बिजली किस पर गिराई पता है? आपने कहा बिलाल जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर से कोड़ा लेके। ओह, हजरत बिलाल पर जैसे उहद का पहाड़ आ गया। हजरत बिलाल अपने आप को संभाल के खड़ा हुआ, वो गए हजरत फातिमा के घर, दरवाजे पे दस्तक दी। का कौन? तो रोने लगे, उनसे रहा नहीं गया। अरे बेटा मैं आपका गुलाम, आपके बच्चों का गुलाम, आपके अब्बा का गुलाम, आपके गुलामों का गुलाम, मैं बिलाल हूँ। अच्छा जान कैसे आना हुआ? कहा रसूलुल्लाह ने कोड़ा मांगा है। तो बात थोड़ी सी ये छुपा रहे थे। बेटी फातिमा ने समझ लिया, कहा अब्बा जान कोड़ा क्या करेंगे? कोड़ा क्या करेंगे? मेरे अब्बा की तबीयत इतनी नासाज है, कोड़ा क्या करेंगे? तो हज़रत बिलाल ने राज को फाश किया, कहा नबी का एक सहाबी नबी को कोड़ा मारकर बदला लेना चाहता है। ओह अल्लाह, और बेटी हो और बाप को तकलीफ में देखिए। हज़रत फातिमा से रहा नहीं गया, उन्होंने कोड़ा लिया, कोड़ा दरवाजे से फेंका और अपने मासूम बच्चे हसन हुसैन को दरवाजे से बाहर निकाला, धक्का देके कहा चाचा जान इन बच्चों को लेके जाओ, उस सहाबी से कहना मार मार के खाल उधेड़ दे, जितना मार अल्लाह के वास्ते मेरे अब्बा के पास नहीं जाए, मेरे अब्बा को कुछ नहीं, मेरे अब्बा की तबीयत नासाज है, मैंने बच्चों को दूध ही पिलाया ही इसलिए, मैंने पाला ही इसलिए, जना ही इसलिए अपने अब्बा पर कुर्बान करने के लिए। हज़रत बिलाल ने बच्चों को लिया और लेकर, और मजलिस में ऐसा सन्नाटा लगा हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। हज़रत बिलाल जैसे ही कोड़ा लेकर के आए और अल्लाह के नबी ने देखा बिलाल आ गए और बच्चों को देखा तो आपसे फिर रहा, आपको कंट्रोल नहीं हुआ, बेबस हो गए। आपने कहा बिलाल मेरे बच्चों को वहीं बिठा दे, मुझे पता है मेरी बेटी ने क्या कह के भेजा, वहीं बिठा। हसनैन को वहीं बिठाया, कहा बिलाल कोड़ा लेके आओ। हज़रत बिलाल कोड़ा लेके आए। ओकाशा बिन मुहसन से कहा भाई ओकाशा आओ और अपना बदला पूरा कर लो। आखिरत की घाटी बहुत कड़ी। अरे मेरे भाइयों, मैं फरियादी बन के आप लोगों के सामने झोली फैलाकर चिल्ला रहा हूँ। मुझे तकरीर में ना पढ़ के मैं कोई तकरीर, मुझे शौक नहीं, मुझे आती भी नहीं तकरीर कर रहा। आपको लगता नहीं मैं दर्द बयान कर रहा हूँ? मैं सीने के मदफन से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते अपने आप को जगाएं, झिझोड़ें। ऐसे सोते सोते नहीं मिलेगी जन्नत, इतना आसान नहीं है जन्नत। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अला इन्न सिलअतल्लाहिल गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नत, बहुत कीमती सौदा है, बहुत कुछ लगाना, सब लगा देना अल्लाह को राजी करने के लिए, मर जाना, अल्लाह राजी हो गए, कामयाब, जन्नत में चले गए। बस इतनी ही मेहनत है। ओकाशा बिन मोहसन को आगे बुलाया, एक सहाबी ने पैर पकड़ लिया। हजरत अबू बकर ने कहा ओकाशा तुझे जितना मारना हो मुझे मार, अपनी सारी हसरत पूरी कर ली, लेकिन अल्लाह के नबी के पास नहीं जाना। कहा नहीं आगे आया। एक और सहाबी ने पकड़ लिया, फिर एक और आपने देखा कि वे लोग आने नहीं दे रहे, आपने कहा ओकाशा के लिए रास्ता बना, एकदम से आगे आ गए, खड़ा किया, कापो कोड़ा दिया तो ओकाशा ये कमर लो, कोड़ा मारो, अपना बदला पूरा करो। ओकाशा बिन मोहसन ने जैसे ही कोड़ा लिया, सहाबा की तो हैरत, जैसे ही कोड़ा उठाया एकदम से सहाबा की चीखें निकल गई, नहीं ओकाशा ये नहीं करना, ओकाशा नहीं ये नहीं करना। फिर उस सहाबी ने कोड़ा रोका, नहीं यार रसूल अभी बात नहीं करना।
جس وقت آپ نے صفوں کی درستگی کے درمیان یوں مجھے ٹچ کیا تھا کوڑے سے، میرے کمر پر کپڑا نہیں تھا، میری کمر ننگی تھی، اور آپ کے بدن پر کپڑا ہے، آپ چادر ہٹائیں تب بدلہ پورا ہوگا۔ تو آپ نے کہا بے شک حساب کتاب کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، آپ کو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بخار کی شدت ہے، 2 صحابہ کے سارے ہیں، آپ نے اپنے چادر کو ہٹایا اور آپ نے کمر آگے کیا، امت کو پیغام دینے کے لیے، اللہ کے واسطے بھائی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ خیالات نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہے آگے کا۔ آپ نے جیسے ہی کمر کو آگے کیا، اس صحابی نے کولا اٹھایا، جو فضا میں لہرایا اور دور پھینکا اور چھلانگ لگا کر کے آگے گئے، اور کمر سے لگ کر کے اتنا چھوما کمر کو، روتے جا رہے تھے چیخے مار مار کے، اور کہتے جا رہے تھے منحوس ہوگا وہ شخص جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا، منحوس ہوگا وہ شخص جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ میں نے تو بہانہ کیا تھا رسول اللہ سے چمٹنے کا، میں نے تو ارے ابو بکر کے کیا کہنے، عمر کے کیا کہنے، غنی اور علی کے کیا، میں تو غریب فقیر، میں نے سوچا تھا ایک بہانہ مل جائے رسول اللہ کو چومنے کا۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا، پھر جمعرات کی عشاء کی نماز کے وقت آپ اتنی زیادہ نقاہت کمزوری آ گئی، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے ہمت نہیں ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے، کمزوری بہت زیادہ تھی، آپ کو لگا آپ نہیں پڑھا سکتا، آپ نے کھڑکی کھول کے کہا بھائی ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اب دنیا سے جانے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانا ہے، ابو بکر دوسری صف میں تھے، حضرت عمر پہلی صف میں تھے، حضرت ابو بکر، لوگوں نے حضرت عمر کو آگے پڑھا دیا، جیسے ہی حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، یہ عشاء کی نماز تھی، عشاء کی فرض نماز تھی، اللہ کے نبی کے کانوں تک آواز گئی، ایک دم سے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ نہیں 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 نہیں، اخر عمر قدموا ابا بکر اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ابو بکر کو آگے کرو۔ حضرت ابو بکر آئے، نماز پڑھائی، عشاء کی یہ فرض نماز، پھر جمعرات ہو گئی، جمعہ کا دن، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، یہ 15 نمازیں ہو گئیں، اور پیر کا دن 12 ربیع الاول فجر کی نماز، عشاء والی یہ جمعرات کی عشاء اور پیر کی فجر، اور درمیان میں 15 نمازیں، ٹوٹل 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں رسول اللہ کی حیات میں۔ پھر 12 ربیع الاول بھی آیا، اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ، جو قیامت آئے گی وہ آئے گی، لیکن بظاہر اس قیامت کا سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑی جو محرومی تھی، رسول اللہ کو دنیا سے جانا تھا، اشراق کے بعد کا وقت تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ نے صحابہ کو بلایا، مہاجرین آئے، انصار آئے، عبداللہ ابن مسعود آئے، بہت ساری باتیں ہوئی، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی گفتگو کر رہے جیسے آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہو، تو آپ نے کہا میرے جانے کا وقت آ گیا، تو آپ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہا مجھے قبر، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ بار بار آپ یہ دہراتے رہے، اور ایک راز میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں میرا سلام ہو، تمہیں میرا سلام ہو، اور میرے بعد میری امت کو میرا سلام عرض کر دینا، اور کہنا قیامت تک جو امت آئے گی ان کے نبی نے ان کو سلام کہا، اپنی امت کو سلام کہا، ہمارے نبی نے سلام کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے، حضرت عائشہ اندر داخل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی میں واحد ایسی خوش نصیب خاتون ہوں کہ کسی نبی کا انتقال ان کے سینے پر ہوا ہو، مات سحری و نحری، یعنی میرے ٹھوڑے اور سینے کے درمیان رسول اللہ نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا ہے، میں واحد ایسی خاتون ہوں، اور واحد ایسی خوش نصیب خاتون ہوں کہ کسی نبی کے منہ کے اندر سب سے آخر چیز کسی بیوی کا لعاب گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر یعنی حضرت عائشہ کے سگے بھائی یہ حجرے میں داخل ہوئے تو ان کے جیب میں مسواک تھی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، جیب میں مسواک تھی، تو رسول اللہ کی طبیعت میں نقاہت بہت زیادہ تھی، اور آپ کی نگاہیں ایک دم سے مسواک پر گڑ گئیں، آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ہاں، تو بہن یعنی حضرت عائشہ نے وہ مسواک لیا، اپنے منہ سے اس کو چبا کر کے نرم کیا، اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔
یہ اخیر چیز تھی جو رسول اللہ کے منہ کے اندر کسی بیوی کسی خاتون کا لعاب گیا. اور پھر حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر باہر گئے, بیگمات کو بلایا, وہ آئیں چلی گئیں. پھر داماد کو بلایا, وہ آئے. حضرت علی کے سینے پیٹھ پر آپ بار بار ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے, دعا آواکم اللہ, حفظکم اللہ, نصرکم اللہ, ڈھیر ساری دعائیں دیتے جا رہے تھے. پھر بعد میں باری آئی سیدہ فاطمہ, جگر کا ٹکڑا, اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹا فاطمہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے. تو حضرت فاطمہ رونے لگی. ایک دم سے کہا بیٹا رو نہیں, رو نہیں. قریب بلایا, کہا بیٹا سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر کے ملے, غم نہ کرنا, سب سے پہلے تو. یہ بھائی دیکھو, ان راستوں سے مجھے بھی جانا ہے, ان راستوں سے آپ کو بھی جانا ہے. ہمارے جتنے اس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے اماں ابا اللہ کو پیارے ہو گئے, موت ہی کے راستے سے جانا. وہ میرے بھائیوں, موت آئے گی, آئے گی. اسی راستے سے رسول اللہ کو بہت سخت گھاٹی ہے, اسی راستے سے جانا ہے. اور وہ ہونا ہے جو اللہ نے کہا, جس کو ہم نہیں مان رہے وہ ہونے والا ہے. موت آ کے رہے گی. اس سے پہلے کہ جھک مار کے ہمیں ماننا پڑے, فرعون جیسا ملعون مان گیا, اس کو ماننا پڑا. جب موت کے فرشتے نے یہاں کر کے انگلی رکھی تو وہ بھی ڈھیٹ خدائی دعویٰ کرنے والا, وہ بھی سرنڈر ہوا. نہیں نہیں نہیں, میں ایمان لے آیا, آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں بھی ایمان لے آیا, میں رب مان گیا اللہ کو. کہا نہیں, اب نہیں چلے گا, اب نہیں. لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, اب نہیں بات بنے گی. موت سے پہلے موقع ہے توبہ کرنے کا اور بات ماننے کا. پیغمبر, رسول, امام الانبیاء جب اس راستے سے گزرے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اور شارٹ کٹ راستہ تو نہیں ہوگا. پھر بعد میں اچھا اس کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. 24 سے 25 سال کے اندر حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا. پھر باری آئی سب سے اخیر میں اپنے بچوں کو بلایا, حسن حسین نواسۂ رسول, دونوں کو بلایا. ایک دم سے چمٹ کے اتنا روئے, ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھ رہے تھے اور ایک کو کربلا میں شہید ہوتا دیکھ رہے تھے. اگر رسول اللہ چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے, اے اللہ کوفہ والوں کو تباہ کر دے, اور اللہ بجلی وہاں گرا دیتے. لیکن اپنے گھر کے اندر کربلا کو رکھا, قربانی کو رکھا. بتا رہے بھائی تم سے مجھ سے کہاں اللہ کہہ رہے اولاد قربان کرو, کہاں اللہ نے کہا یہ اتنی بات, بس اتنی کربلا آج کی خالی داڑھی نہ مڑائی. یہ آج کی شہادت ہے, شہادت والی زندگی ہے, شہیدوں والی زندگی ہے. وہ اجر اللہ دیں گے. اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے ایک سنت کو زندہ کرو گے 100 شہیدوں جیسا ثواب ملے گا. کیا اتنی محبت نہیں ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے قیامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ میرے نواسوں نے دین کی خاطر کربلا میں قربانی دی, میرے صحابہ نے, اہل بیت نے, میرے چچا نے, اتنا نہیں ہوا؟ تم اتنے غدار ہو گئے, تم اتنے باغی ہو گئے. اتنا تو ایمان, ارے اپنے آپ سے فیصلہ کرے, اپنے ضمیر کو جگائیں. کہ اتنی غداری؟ وہ انبیاء جو اپنی آخر وقت میں اپنے بارے میں نفسی کہتے چلے گئے, اور امام الانبیاء ہمارے نبی آخر وقت میں کس کو یاد کر رہے تھے؟ نمازوں کو رخصت کر دیا. اب جبرائیل آ رہے ہیں, یا رسول اللہ میرے ساتھ روح کا فرشتہ ہے, روح نکالنے والا فرشتہ, اور اللہ نے کہا ہے پوچھ کے جانا, اجازت دیں تو جانا, اور رہنا چاہے تو رہنے دینا. کہ نہیں, لے آؤ. اندر گئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو, اللہ نے بھیجا ہے. آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لی, اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے جا, پہلی دفعہ اجازت لیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے آنا چاہے تو لے آنا, ورنہ چھوڑ دینا. اچھا اب دیکھو میں آخر بات کر رہا ہوں. اس اتنے سنگین حالات میں امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے, تو مسئلہ جو اٹھایا, بھائی جب آدمی مر رہا ہو نا تو اپنی اولاد یاد آتی ہے, وصیت یاد آتی, میرے بیٹوں کے لیے پلاٹ, یہ فلیٹ, یہ کرنا. نہیں, اخیر وقت تھا, آپ نے مجھے اور آپ جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, اپنی امت کو یاد کیا. نہیں, بے شک اللہ کے پاس آنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. تو پہلے فرشتہ گیا, پوچھ کے آیا. اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی امت کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہ نہیں, ابھی بات نہیں بنی, میری امت کا کیا بنے گا. دوبارہ گئے, نہیں یا رسول اللہ آپ تسلی رکھیں, آپ حوصلہ رکھیں, ہم آپ کو اتنا دیں گے, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. پھر فرشتے سے کہا آپ اپنا کام پورا کرو, اپنی تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے پورا کرو. پھر وہ وقت بھی آیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف فرما ہو گئے. پھر وہ سارا مرحلہ ہے, صحابہ نے, اہل بیت نے غسل دیا, پھر ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے, درود پڑھتے رہے اور جاتے رہے. پھر اخیر میں حضرت فاطمہ کھڑی تھی, حضرت انس گزر رہے تھے, ایک جملہ کہا تھا حضرت فاطمہ نے, اطابت نفوسکم,
ارے صحابہ تمہارا دل کیسے مان گیا، تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال دی، کس جگر سے تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال دی، رسول اللہ کو قبر میں اتار دیا۔ تو بھائی جب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ 12 ربیع الاول ہمارے لیے بہت مشکل ترین تھا، اور وہ 12 ربیع الاول جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، ایک پیغام لے کر کے آئے تھے، اور جاتے جاتے امت کو پیغام دے گئے کہ یہ خالی 12 ربیع الاول کے جلسے جلوس والا مسئلہ نہیں ہے، یہ جلسے جلوس کی کہانی نہیں ہے، یہ تقریر بیان کرنے کا کام نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا تو سارے نبی کے ماننے والے نظر، جیسی ربیع الاول گیا لگتا ہی نہیں ہے کوئی سنت شریعت کا ماننے والا ہے، سب بھول بھلیاں، بولی بصری داستان۔ 12 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، جلسے کرو، جلوس کرو، بے شک کرو، لیکن اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف۔ اللہ راضی ہوں گے عملی زندگی دیکھ کر، جلسے جلوس سے اللہ فیصلے نہیں کرتے۔ رات بھر جلسہ چلا، فجر کی نماز میں غائب، کوئی اجر نہیں ملے گا، بھلے جلسہ نہ ہو لیکن نماز کی پابندی ہو۔ اور اخیر وقت میں جو اللہ کے نبی کے بول تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت دیکھو نماز نہیں چھوڑنی۔ میں آخری وصیت تھی امت کے لیے، میری امت دیکھو نوکروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، حسن سلوک کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں گزارش کے ساتھ، آپ حضرات سے ایک عہد لیتا ہوں، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے کہا تھا 2:30 بجے تک فنش کر دیں، تو 11 ہو گئے، میں ٹائم کراس کر چکا ہوں۔ کرسی آ گئی، موسم بھی بن گیا، بسم اللہ سے پڑھیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو درود شریف میں نے پڑھا ہے، اس کی فضیلت اب یاد کر لیں، جن کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مفتی صاحب سے لکھوا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درود شریف کو ایک دفعہ پڑھے گا، ایک دفعہ، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اگر 100 دفعہ پڑھ لیا تو 1000 دفعہ پڑھ لیا تو ایک دفعہ خالی، چلو میرے ساتھ آپ پڑھو، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 70 فرشتے لگ گئے، 1000 دن تک وہ نیکیاں کاؤنٹ کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ خیر میں اپنی بات کو مکمل کروں، اور ہو بھی گئی ہے تقریباً۔ مفتی صاحب نے 2-4 باتیں عرض کی۔ دیکھو بھئی، ہمارا دین ہے، یہ سنت، یہ شریعت، یہ دین آتا کیسے ہے، یہ آپ سنیں، دین آتا کیسے ہے؟ دین آتا ہے دین کی محنت کرنے سے۔ جیسے مثال، روزی آتی ہے دکان پر جانے سے، کھیتی کھلیان میں جانے سے، ملازمت